عمارت شریعہ کے لیے ایک پہچان، نئی شناخت، ترجمان متکلم کی حیثیت سے متعارف ہیں، بلکہ الحمدللہ آج عمارت شریعہ کو ایک ایسی شخصیت، ایک ایسے متکلم، ایک ایسے ترجمان دستیاب ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے اندر عمارت شریعہ اپنا ایک مقام حاصل کرا ہے۔ اسی سلسلے کے ایک مضبوط اور اہم قریب جناب حضرت مولانا مفتی سہراب صاحب ندوی ہیں، نائب ناظم عمارت شریعہ پھلواری شریف دائس پر موجود ہیں۔ ہم ان سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے خیالات افکار سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ محترم حاضرین کرام، سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو اس بات پر مبارکباد دیتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے دل کا اخلاص اتنا مضبوط اور اللہ کو اتنا پسند تھا کہ ہم سب کے مخدوم اور مربی، اسلامی دنیا کے ممتاز مفکر اور عالم دین، عمارت شریعہ کے امیر شریعت، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری اور خانقاہ رحمانی منگیر کے سجادہ نشین حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم اپنی علالت کے باوجود آپ کے یہاں تشریف لائے۔ جن لوگوں نے 15 کا اجلاس گاندھی میدان میں دیکھا اور اس سے پہلے جو ہمہ ہمی دیکھی، شاید ان کو یہ یقین نہیں تھا کہ اتنے بڑے اجلاس کے بعد صرف ایک دن کا ناغہ کر کے اللہ کا یہ بندہ اس سفر پر روانہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں جس طریقے سے ایک لوہے والا دل دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ویسا ہی فولادی جسم بھی اللہ نے ان کو عطا کیا۔ ہم لوگ تھک کر بیٹھ گئے تھے اور سوچا کہ درخواست لگائیں گے کہ ایک ہفتے کی چھٹی مل جائے، لیکن آرڈر ہوا کہ کل ہی سپول کے سفر پہ روانہ ہونا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے 85 سال کی عمر میں اللہ کا وہ بندہ جس کی رات کہیں گزر رہی ہے، دن کہیں بسر ہو رہا ہے، اور وہ ملت کے تقاضے پر اپنی صحت تک کو قربان کرنے کو تیار ہے۔ میں اس بات پر آپ کو مبارکباد دیتا کہ صحیح طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا اخلاص اتنا مضبوط تھا کہ اللہ نے ان کا قدم آپ کی زمین تک پہنچا دیا۔ آپ کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کی آپ سب کو قدر کرنی چاہیے۔ لیکن جو منظر پنڈال کا ہے اس میں لگتا ہے کہ ہمارا ایمان کچھ کمزور ہے۔ ہوا چلتی ہے اور جب ٹہنی ڈولتی ہے تو مسلمان کا جسم اور دل بھی ڈولنے لگتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے اس ولی کی آواز پر کیا جھارکھنڈ، کیا بنگال، کیا نیپال کا بارڈر اس تپتے ہوئے سورج کے نیچے اور اس جلتی ہوئی زمین پر بیٹھ کر 8 گھنٹے تک اللہ کے بندوں نے اپنے امیر شریعت سے محبت کا ثبوت دیا۔ کیا یہ کرہنا اور اس آبادی کے رہنے والے مسلمان معمولی بارش کے جھونکے سے ڈر گئے اور وہ معمولی ہوا کے جھونکے سے کانپ گئے؟ ان کو تو کہنا چاہیے کہ اگر اللہ کا یہ بندہ عظیم اگر پٹنہ سے سفر کر کے کسی آندھی اور طوفان
طوفان کی پرواہ کیے بغیر یہاں پہنچ سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر پنڈال تک پہنچنا چاہیے۔ میرے بھائی یاد رکھیے، ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے اثرات اتنی زیادہ آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اب بھی گھوم رہے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آ کے پنڈال میں جم جائیں۔ جو لوگ ادھر کھڑے ہیں ان لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ پنڈال میں آ جائیں، اور جو لوگ گھر میں بیٹھ کر مہمانوں کو کھلا رہے ہیں اور ان کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ اللہ کے اس عظیم بندے کے دیدار کے لیے اور اس کی محبت کے اظہار کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر جتنی جلد ممکن ہو اپنے کو پنڈال میں حاضر کر دے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آواز جن کے کانوں تک پہنچ رہی ہے انشاءاللہ اس کو قدر کے کان سے وہ سنیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ لوگ جتنی جلد ممکن ہو اپنے گھروں سے نکل کر پنڈال میں آنے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین کرام، آج کا جو یہ جلسہ ہے، اس جلسے کا جو عنوان لگایا گیا ہے وہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ اور تحفظ شریعت کا۔ آپ سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور بلا شبہ عمل کی نیت سے بیٹھے ہوئے، اور ہر مسلمان جب اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتا ہے تو یقیناً وہ عمل کی نیت سے سنتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت بھی عمل کی ہے تو یہ جو اصلاح معاشرہ ہے، یعنی سماج کو سدھارنا، سوسائٹی کو درست کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے پر کھڑا کرنا، اسی کا نام اصلاح معاشرہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام آج ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے۔ یہ مائک والا کون ہے؟ میرا آواز بڑھاؤ۔ یہ ہم لوگوں کی سب سے پہلی ضرورت ہے کہ آج ہم لوگ اپنی زندگی کو اللہ کے قانون کے مطابق کھڑا کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں کہیں ایسی کمزوری پائی جاتی ہے پہلی فرصت میں اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ مائک آپریٹر جہاں کہیں بھی ہو فوراً یہاں پر آئے، اپنی جگہ پر۔ مائک آپریٹر جہاں بھی ہو یہاں آئے اور پنکھا چالو کرے۔ پنکھا نہیں سے آواز کو تھوڑی تیز کریں۔ تو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ آج اگر یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہے تو ہمیں خدا کے نام پر آج اپنے اصلاح کی نیت کرنی چاہیے، اپنے گھر کے اصلاح کی نیت کرنی چاہیے۔ جس سماج میں ہم جیتے ہیں اس سماج کے اصلاح کی نیت آپ کو کرنی چاہیے۔ آپ کی یہ نیت جتنی مضبوط ہوگی آج کا یہ جلسہ اتنا ہی زیادہ کامیاب کہلائے گا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جو ہمارا سماج ہے اور یہ جو ہماری سوسائٹی ہے اور یہ جو ہمارا معاشرہ ہے، آپ سب لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ جس سماج میں لوگ رہتے ہیں، خاندان میں بستے ہیں، اسی کو ہماری زبان میں سماج کہا جاتا ہے۔ اور آج کے جلسے کا مقصد یہ ہے کہ اس سماج کو اللہ کے راستے پر کھڑا کیا جائے۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یہ سماج ہے، یہ سماج دو قسم کے لوگوں سے مل کر بنتا ہے۔ یہ جو ہمارا ادھر کوئی چیز ہے کیا؟ ادھر کوئی آ رہا ہے کیا؟ ادھر دیکھ رہا ہوں، ادھر کون آ رہا ہے؟ چلے جائیے سیڑھی کے پاس، ایک آدمی بول رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے۔ ہمارا جو یہ سماج ہے، یہ سماج دو قسم کے لوگوں سے مل کر بنتا ہے۔ ایک کا نام ہے مرد اور دوسرے کا نام ہے عورت۔ یعنی جب مرد عورت دونوں کہیں پر موجود ہوتے ہیں تو ان دونوں کے ذریعے سے سماج وجود میں آتا ہے۔ تو جب سماج کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ سب بھی یہ بات کہیں گے کہ اگر کسی سماج کو صحیح راستے پر لانا ہے
تو اس سماج کے مرد کو بھی ٹھیک ہونا ہوگا اور اس سماج کی عورتوں کو بھی ٹھیک ہونا ہوگا۔ اگر سماج کے مرد ٹھیک ہو جائیں اور سماج کی عورتیں ٹھیک نہ ہو تو یاد رکھیے ہمارا سماج کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ رات دن 2 چکے کی گاڑی پر چڑھتے ہیں، موٹر سائیکل پر۔ یاد رکھیے 2 چکے کی گاڑی میں سے اگر ایک چکا پنکچر ہو جائے اور ایک چکا میں ہوا پھل رہے تو کیا بتائیے کہ ایک چکا جس کا پنکچر ہے کیا وہ موٹر سائیکل سڑک پر دوڑ سکے گی؟ اور اگر کوئی آدمی کہے کہ ایک چکا پنکچر ہے تو کیا ہوا، دوسرے میں ہوا کو ڈبل کر دیا ہے تو کیوں یہ گاڑی سڑک پر نہیں دوڑے گی؟ تو بولو لوگ اس کے دماغ پر شبہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی معاملہ گڑبڑ ہے۔ بات بالکل 2 4 کے طرح صاف ہے کہ جب تک دونوں چکا ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک یہ گاڑی سڑک پر دوڑ نہیں سکتی ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر اس سماج کو ٹھیک کرنا ہے تو سماج کے مرد کو بھی ٹھیک ہونا ہوگا، سماج کی عورتوں کو بھی ٹھیک ہونا ہوگا، اور جب تک یہ دونوں چکے درست نہیں ہوں گے ہمارا سماج کبھی درست نہیں ہو سکتا ہے۔ مرد چلہ میں چلا گیا اور آیا تو تہجد پڑھتا ہے اور بیوی پاک بھی نہیں رکھتی ہے۔ آج مرد گیا چلہ میں چلا گیا، حافظ قاری مولوی عالم بن گیا اور بیوی کی زندگی میں نماز کا نور تک نہیں ہے۔ آپ بتاؤ کہ میرے گھر میں دین کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ آج ذمہ داری کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر مرد کو نماز کی توفیق دی ہے، اگر مرد نے پاک رکھنا سیکھ لیا ہے تو ہماری بیٹیوں کو بھی پاک رہنا چاہیے۔ ہماری بیٹیوں کی زندگی میں نماز آنی چاہیے، ہماری بیٹیوں کو بھی اللہ والی بننا چاہیے، ہماری بیٹیوں کو بھی علم والی بننا چاہیے۔ اور اگر یہ کمی کو سماج میں پورا نہیں کیا گیا تو صرف مردوں کے دیندار بننے سے ہمارا سماج کبھی بھی دیندار بن نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ لوگ یہاں آئے ہیں اور آپ یہ تمنا لے کے آئے کہ سماج کے سدھار کے بارے میں جو بات ہم اپنے کانوں سے سنیں گے ہم اس کو زندگی میں داخل کریں گے، تو آپ کو ایک فیصلہ کر کے جانا ہوگا کہ اے اللہ ہم مردوں کے اعتبار سے بھی سماج کو ٹھیک کریں گے اور عورتوں کے اعتبار سے بھی سماج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیا کیجئے گا انشاءاللہ؟ یہاں جو پنڈال لگا ہوا ہے اور یہ سب کام کیا گیا ہے یہ اسی حوا کی بیٹی کے لیے کیا گیا ہے، اور سنا کہ اس کی تعداد بھی یہاں بہت ہے، اور اگر آپ نے دونوں کو یہاں جوڑا ہے تو کیا دونوں کے چکا کے ٹھیک رکھنے کے لیے کیا ہماری ذمہ داری ہمارے سر پر عائد ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اگر ہوتی ہے تو میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا کہ اپنی زندگی میں ان باتوں کو لاگو کرنے کی کوشش کیجیے۔ کیا کام کرنا ہے؟ مردوں کو ٹھیک کرنے کے لیے 4 باتوں کی ضرورت، عورتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی 4 باتوں کی ضرورت ہے۔ اگر 4 کام عورتیں شروع کر دیں اور 4 کام یہ مرد بھی شروع کر دے تو اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کو عزت دے گا اور موت کے بعد اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دے گا۔ تو کیا اگر 4 کام مجھ کو کرنا ہے اور 4 کام میری بہنوں کو کرنا ہے تو یہ 4 کام جو ہم بتائیں کیا انشاءاللہ اس پر ہم لوگ عمل کریں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے الحمدللہ۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو آپ کے سینے میں دل دیا ہے اس دل کو نفرت سے بھر کے رکھنا ہے، اس دل کے اندر حسد اور داغ کو رکھنا ہے، اس دل کے اندر کینہ اور جلن کو رکھنا ہے۔ کیا بتائیے کہ ہمارا دل اسی کام کے لیے ہے؟ نہیں ہے۔ یہ دل ہمیں اپنا صاف رکھنا چاہیے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو یہ قرآن میرے اوپر اترا، اس
قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ محمد الرسول اللہ، آپ جب دنیا میں بھیجے گئے، دنیا نفرت کے آگ میں جل رہی تھی، لڑائی کے آگ میں جھلس رہی تھی، ایک دوسرے سے ٹوٹ کر جی رہی تھی۔ اے محمد الرسول اللہ، میں نے آپ کے جانے کی برکت سے ٹوٹے ہوئے انسانوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ یعنی اللہ کے پیغمبر دلوں کو جوڑنے آئے تھے، دلوں کو توڑنے نہیں آئے تھے۔ اللہ کے پیغمبر دل کے زنگ کو صاف کرنے آئے تھے، دل پر میل بٹھانے نہیں آئے تھے۔ اللہ کے رسول محبت کی خوشبو دینے آئے تھے، نفرت کی بدبو دل میں پیدا کرنے نہیں آئے تھے۔ آج ایمان والو، اللہ کو گواہ رکھ کر بولو، کیا یہ سینہ محبت میں ہے یا آج میرا سینہ نفرت میں ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سچ بولنے کی ہمت دی ہے تو ہر مسلمان یہ گواہی دے گا کہ جو محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر کے گئے، آج وہ محبت کی خوشبو ہمارے سینے میں موجود نہیں ہے۔ آج اس قوم کا حال اتنا برا ہو گیا کہ آج ہماری قوم کو اپنے دکھ سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا اپنے بھائی کے سکھ سے تکلیف ہوتی ہے۔ آج اس کو اس کا غم نہیں کہ میں نمک روٹی کیوں کھاتا ہوں، تکلیف اس کی ہے کہ دوسرا گوشت روٹی کیوں کھاتا ہے۔ آج اس کو غم اس کا نہیں کہ میں چھپر کے مکان میں کیوں رہتا ہوں، تکلیف اس کی ہے کہ دوسرے کا پکا کا مکان کیوں کھاتا ہے۔ آج تکلیف اس کی نہیں کہ میرے بیٹے کو نوکری کیوں نہیں ہوئی، غم اس کا ہے کہ فلاں کے بیٹے کو نوکری کیوں ہوئی۔ اور اسی آگ میں چل چل کر پورا سماج ٹوٹ رہا ہے، نفرت سے بھر رہا ہے۔ جس قوم کو اللہ کے پیغمبر نے ایمان کی بنیاد پر ایک ڈور میں باندھا تھا، آج وہ قوم ڈور سے الگ ہو کر نفرتوں میں ڈوب کر آج وہ زندگی گزار رہی جس پر دنیا بھی تھوکتی ہے اور اللہ کی لعنت بھی اس کے اوپر برس رہی ہے۔ ایمان والو، میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں عزت چاہتے ہو، اللہ کی مدد چاہتے ہو، خدا کے نام پر عزت کے ساتھ جینا چاہتے ہو، تو آج کے اس جلسے سے قسم کھا کے جاؤ کہ اے رب کریم، ہم اپنے سینے کو نفرت سے پاک کریں گے، حسد سے پاک کریں گے، جلن سے پاک کریں گے، ڈاہ سے پاک کریں گے اور اپنے سینے کو محبت کا گہوارہ بنائیں گے۔ جس دن جو قوم یہ فیصلہ کر لے گی اور اللہ کے نام پر محبت کے ساتھ جینا سیکھ لے گی، یاد رکھو لوگو، اس دن ہمارا گھر سماج محبت کا گلدستہ بن جائے گا۔ آپ کیا سوچتے ہو اللہ نے کسی کو پکا بنانے کی طاقت دی تو تمہارے دشمنی کرنے سے اس کا کام رک جائے گا؟ یاد رکھو، حسد کرنے والا انسان اپنے دل کو چلا تو سکتا ہے لیکن اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے جس کو عزت دینا طے کیا ہے، عزت مل کر رہے گی۔ اللہ نے جس کو دولت دینا طے کیا ہے، دولت مل کر رہے گی۔ اللہ نے جس کو کرسی دینا طے کیا، کرسی مل کر رہے گی۔ تمہارے چلنے سے، تمہارے نفرت کرنے سے، تمہارے پیر کے کھینچنے سے تمہاری زندگی کا تو نقصان ہو سکتا، لیکن اللہ کے فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام پر آج کا یہ پورا مجمع طے کرو کہ آج ہمارے سماج میں اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے تو اس کمی کا نام محبت کی کمی ہے۔ آج وہ بھائی جو ایک ماں باپ سے پیدا ہوا، ایک بالش زمین کا جھگڑا ہوتا، معمولی دیوار کھڑی کرنے کی لڑائی ہوتی، ووٹ کے نام پر معمولی رگڑا ہوتا، قسم کھاتا ہے کہ میں موت تک اس سے ملاقات نہیں کروں گا، اس کے دسترخوان پہ نہیں جاؤں گا، اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گا۔ کیا یہ مسلمان کی شان ہے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ نے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ اپنے بولی اور
پاک کو بد رکھتا ہے اور اپنے سینے میں نفرت رکھتا تو ایسے مسلمان کا رشتہ اللہ کے رسول سے کٹ جاتا ہے، یعنی اگر وہ مرے گا تو اس کی موت سچے اسلام کے اوپر نہیں ہو سکتی ہے۔ بولو جو نفرت جو اپنے بھائی سے ٹوٹ ہمارے سینے کو اتنا جلا دے کہ میرا رشتہ میرے نبی سے کٹ جائے، اس سے بڑھ کر بد نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لوگوں پاک کرو اپنے دل کو، صاف کرو اپنے دل کو، بجھا دو نفرت کے چراغ کو، جلا لو محبت کا چراغ، اور پوری دنیا میں کہو کہ اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، اپنا تو کام ہے کہ جلاتے چلو چراغ، رستے میں خواہ دوست یا دشمن کا گھر ملے، ہمارا کام اندھیرا بانٹنا نہیں، روشنی دنیا کو پہنچانا ہے۔ ہمارا کام کسی کے منہ سے روٹی چھیننا نہیں بلکہ بھوکے کو کھلانا ہے۔ ہمارا کام کسی کو پیاسا تڑپانا نہیں بلکہ پیاسے کے منہ تک پانی پہنچانا ہے۔ ہمارا کام کسی کا پیر کھینچنا اور دھکا دے کر گرانا نہیں بلکہ گرتے کو سہارا دے کر اٹھانا ہے۔ ہمارا کام کسی کو رولانا نہیں بلکہ رونے والے انسان کا آنسو پوچھنا ہے۔ بولو جس دن یہ قوم اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے گی، کیا بولو ہمارا سماج محبت سے بھرے گا کہ نہیں بھرے گا؟ اور یاد رکھو محبت سے زیادہ طاقتور کوئی دنیا میں چیز نہیں ہے۔ محبت سے زیادہ طاقت والی چیز جو انسان کو انسان کے نام پر جوڑ دے، اس سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ آج ایمان والو پہلی ذمہ داری آپ کی ہے۔ ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہم آپ کو اسی کم وقت میں 4 باتیں ایسی بتانا چاہتے جن 4 باتوں سے مردوں کی زندگی بھی جھلک جائے، اور 4 باتیں اپنی بہنوں کو بتانا چاہتے جس سے اس کی زندگی ایمان کی گرمی سے بھر جائے۔ آپ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ 4 باتوں کو سینے میں بسائیں گے اللہ کے نام پر۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر مسلمان اس مجمع میں بیٹھنے والا آج سے طے کر لے کے رب کریم آج کے بعد جئیں گے تو محبت کرنے والا مسلمان بن کر جئیں گے، کبھی جلنے والا اور نفرت کرنے والا مسلمان نہیں بنے گا۔ کیا انشاءاللہ کریں گے؟ کیسی محبت؟ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیے، ان کی شان کو دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرا چچا زاد بھائی میدان جنگ میں لڑنے گیا تھا، پلٹ کر نہیں آیا، لگتا ہے کہ اسی میدان میں یا تو کام آ گیا یا کہیں زخم کھا کر پڑا ہوا ہے۔ میری تمنا یہ ہے کہ میں کچھ پانی ان تک جا کر کے پہنچاؤں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے ساتھ وہ صحابی اس بات کے لیے کہ میں اپنے بھائی کے منہ تک پانی پہنچاؤں، اس نے اپنے ہاتھ میں پانی کا ایک کٹورا لیا اور لے کر چلا میدان کی طرف، اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہا۔ ایک جگہ اس نے دیکھا کہ اس کا چچا زاد بھائی زخم کھا کر پڑا ہوا ہے، اس کے بدن میں دشمنوں کے تلوار اور اس کے نیزے کے داغ ہیں اور وہ زخم کے مارے کراہ رہا ہے۔ جیسے ہی چچا زاد بھائی پر نظر پڑی اور اس کی نظر اس کے نظر سے ٹکرائی، اس زخمی انسان کے منہ سے نکلا پانی۔ یہ آواز بھائی نے سنا تو دوڑ کر پانی کا پیالہ لے گیا اور اپنے چچیرے بھائی کے منہ کے پاس گیا، قریب تھا کہ وہ پیتا اور ہو سکتا ہے اس کی جان بچ جاتی، لیکن اتنی دیر میں جو بغل میں دوسرا مسلمان تھا جس کے بدن میں زخم لگا ہوا تھا، جو بھی آخری وقت میں شاید رہا ہوگا، اس نے جب پانی کا کٹورا دیکھا تو اس کے منہ سے بھی نکل گیا پانی۔ اب یہ مرنے والا انسان نے اپنے منہ سے کٹورا الگ کر دیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ، جب تک اس کی پیاس نہیں بجھے گی میں پیاسا مر سکتا ہوں لیکن اپنے بھائی کو پیاسا دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں تڑپ گیا اور پانی کا کٹورا لے کر اس دوسرے کے پاس گیا اور اس کے منہ کے قریب لے گیا، قریب تھا کہ وہ بھی پانی پیتا اور ہو سکتا ہے اس کی بھی جان بچ جاتی۔ بغل میں تیسرا زخمی پڑا تھا، اس کی
کی نظر پانی کے کٹورے پر پڑی تو اس کے منہ سے بھی نکل گیا پانی۔ یہ آواز سننا تھا کہ دوسرے صحابی نے بھی پانی کا کٹورا اپنے منہ سے الگ کر دیا اور اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ، جب تک اس کی پیاس نہیں بجھے گی میں پیاسا مر سکتا ہوں لیکن اپنے بھائی سے پہلے پیاس نہیں بجھا سکتا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں تڑپ کر تیسرے کے پاس گیا، پیالہ اس کے منہ کے قریب کیا، لیکن قبل اس کے کہ وہ پانی پیتا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر چکی ہے۔ میں تڑپ کر دوسرے کے پاس آیا تو خدا کی قسم وہ بھی زندہ موجود نہیں تھا، اور جب میں تڑپ کر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو اللہ کی قسم اس کی روح بھی اس کے جسم سے نکل چکی۔ لوگوں بتاؤ کہ کیسا منظر رہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ایک چلو پانی پینے سے اس انسان کی جان بچ جاتی، لیکن جب اپنے بھائی کو پیاسا دیکھا تو اس کے دل کی صدا نکلی کہ میں پیاسا مر سکتا ہوں لیکن اپنے بھائی کو میں پیاسا دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ یہ تھا وہ محبت کا نمونہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے تھے۔ کیا بتاؤ کہ آج یہ محبت ہے؟ آج تو اگر سب کچھ ہم کو مل جائے تب بھی دل کی تمنا ہوتی ہے کہ دوسرے کو کچھ نہ ملے۔ بولو یہی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ اور اسی کے لیے آج یہ قوم اتنی برباد، اس کے درمیان نفرت کی اتنی لکیر، ان کے درمیان نفرت کی ایسی آگ بھڑک رہی ہے کہ نہ خاندان جڑا ہوا ہے، نہ بھائی اور بھائی کے دل ملے ہوئے ہیں، اور نہ سماج میں یہ قوم محبت کے ساتھ جی رہی ہے۔ لوگوں ایک پیغام اس جلسے کا اور ایک کام اپنی زندگی کا جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، خدا کی مدد اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بدن پہ پڑتا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ پورا مجمع اس بات کا فیصلہ کر لے کہ آج تک اگر میرے دل میں نفرت کی کوئی چنگاری تھی تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہم اس کو دل سے نکالیں گے، اور جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ نفرت کا داغ اپنے سینے پر بیٹھنے نہیں دیں گے۔ بولو کریں گے انشاءاللہ؟ ورنہ یاد رکھیے اگر آپ نے نہیں کیا تو حاجی صاحب بھی سن لیجئے، نمازی صاحب بھی سن لیجئے، جماعتی صاحب بھی سن لیجئے، مفتی اور قاضی صاحب بھی سن لیجئے، ہم نہیں کہتے، اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کی موت اس حالت میں ہوگی کہ اس کے سینے کے اوپر کسی مسلمان کے لیے رائی کے دانہ کے برابر بھی کینہ کا داغ ہوگا تو قیامت کے دن چاہے اس کی نماز پہاڑ کے برابر ہو، جب تک اس کو جہنم کی آگ میں ڈال کر اس کے سینہ کو صاف نہیں کیا جائے گا اس انسان کو خدا کے جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملے۔ بولو یہ کینہ ہم کو جہنم میں ڈال دے، یہ کینہ اللہ کے جنت سے دور کر دے۔ اگر سچا مومن ہے وہ تڑپ جائے گا، کہے گا رب کریم آج میں توبہ کے آنسو سے اس کینے کے داغ کو صاف کروں گا، آج کے بعد جیوں گا، محبت سے جیوں گا، جوڑنے والا بنوں گا، توڑنے والا نہیں بنوں گا، محبت بانٹنے والا بنوں گا، نفرت پھیلانے والا نہیں بنوں گا۔ اور اے اللہ جتنی ہاتھ میں طاقت ہے، زبان میں قوت ہے، پیر میں صلاحیت ہے، جب تک جئیں گے انشاءاللہ محبت کی خوشبو کے ساتھ جینے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور کریں گے تو اس کی برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ارے ملے گی نا انشاءاللہ برکت۔ یہ آپ کے 4-5 انگلیاں ہیں، پانچوں کو پھیلا کر ماریے اور پانچوں کو سمیٹ کر ماریے، بولیے طاقت میں فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد ان لوگوں پر ہوتی ہے جو دلوں کو جوڑ لیتے ہیں، اللہ کی نصرت اس کو ملتی ہے جو آپس میں محبت کا گلدستہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت مچل رہی ہے اپنے ہانڈی کے برکت کے لیے، اپنے صحت کی برکت کے لیے، اپنے اولاد کی ترقی کے لیے، اور اس ملک میں اس قوم کو ایک زندہ قوم بن کر جینے کے لیے آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ یہ قوم ساری دوریوں کو مٹا کر آپس میں اتحاد کی دیوار کو مضبوط کر لے۔ اللہ ہم سب کو اس کا حوصلہ عطا فرمائے۔ دوسرا کام کیا ہے؟
دوسرا کام وہی ہے جو قرآن کا پہلا فرمان ہے۔ قرآن کا پہلا فرمان، قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ یہ سارا 30 پارہ ایک ساتھ نہیں اترا، اللہ نے تھوڑا تھوڑا اتارا۔ لیکن کسی عالم سے پوچھو کہ سب سے پہلے اللہ نے زمین پر قرآن کے کس فرمان کو اتارا؟ عالم دین بتائیں گے اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے دنیا کے انسانوں، اگر تم مجھ کو پانا چاہتے ہو، اگر زمین کو جنت بنانا چاہتے ہو اور میری جنت کو آخرت میں پانا چاہتے، تو پہلا فرمان یہ ہے کہ ہر مسلمان پڑھنے کا کام شروع کر دے۔ بولو، علم ترقی کی سیڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ آج اس قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ جس قوم نے دنیا کو علم دیا، جس قوم نے دنیا میں علم کا چراغ جلایا، آج اسی کے بچے سب سے زیادہ ان پڑھ اور جاہل ہیں۔ آج سرکار کی رپورٹ کہتی ہے کہ آج کا مسلمان ہندوستان میں تعلیم کے میدان میں دلت سے بھی پیچھے ہے۔ بولو کیا؟ جو لوگ آج زمین پر نچلے طبقے کے سمجھے جاتے تھے، آج ان کو شعور آیا۔ آج مغرب کے بعد اس کے دروازے پر چراغ جلتا ہے۔ آج 7 بجے اس کا بچہ بستہ لے کر گھر سے نکلتا ہے، اور یہ قوم جو قرآن کو تاج پر سجائے ہوئی ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، آج اس کا بچہ سڑک پہ گلی کھیل رہا ہے، آج اس کا بچہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کر گائے چرا رہا ہے، آج اس کا 12 سال کا بچہ دلی اور پنجاب کے ہوٹلوں میں دوسروں کے پلیٹ اور تھالی صاف کر رہا ہے۔ اور یہ بے ضمیر باپ آج ان نابالغ بچوں کے پیسوں سے آج اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر کر اپنے آپ کو بلوان کر رہا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اصلاح معاشرہ جب تک ہاتھ میں ٹارچ نہیں ہو، روشنی نہیں ہو، اندھیرے میں آپ کا قدم پھسلنے سے بچ نہیں سکتا۔ یاد رکھو، علم ٹارچ ہے، علم روشنی ہے، اور زندگی کے ڈگر پر اگر روشنی رہے گی تو اللہ تم کو گرنے سے بچائے گا، اللہ تم کو لڑکنے سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات تک پہنچنے کا راستہ دے گا۔ اس لیے آج کے اس اجلاس میں آپ کے لیے دوسرا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے ہر حال میں کتاب اور قلم کا انتظام کریں گے۔ کیجئے گا، پڑھائیے گا بچہ کو۔ اللہ ہم سب کو ہمت دے کہ بات میری کھوپڑی اور سمجھ میں اتر جائے۔ میں کہتا ہوں، اللہ نے اگر آپ کو جرأت دی ہے تو آج اس پنڈال میں قسم کھا کے جاؤ کہ رب کریم ہم آدھی روٹی کھا کے جی سکتے ہیں، پھٹا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، چھپر کے مکان میں رہ سکتے ہیں، ضرورت پڑی تو بھیک مانگ سکتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو جاہل نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جس دن یہ شعور اس مسلم قوم میں پیدا ہو جائے، یاد رکھو ہندوستان کی تقدیر کو بدلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آج انگوٹھا چھاپ کا دور نہیں ہے۔ آج کی دنیا کہتی ہے کہ دھن بیچو اور اپنی اولاد کے لیے کتاب اور قلم خریدو۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ دیا، آپ کو اگر اللہ نے ایمان دیا، اللہ نے آپ کو دل اور دماغ دیا، تو یہ پورا مجمع اس بات کے لیے قسم کھائے کہ چاہے اس کے گھر میں بیٹا ہو یا بیٹی، بولو انشاءاللہ اس کے لیے وہ پڑھنے کا انتظام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ الحمدللہ۔ کتنا مسلمان کہتا ہے کہ ہم کو پیسہ ہی کی کمزوری ہے، فیس نہیں دے سکتے ہیں، بچے کو پڑھانے کے لیے کتاب نہیں خرید سکتے۔ آج اس قوم کو گوشت کھانے کے لیے پیسہ ہے، آج اس کو گٹکا اور پان کے لیے پیسہ ہے، آج چائے اور بیڑی کے لیے پیسہ ہے، سمدی کے مرغا کے لیے پیسہ ہے، اور زمین پر اپنے آپ کی ناک کو اونچی کرنے کے لیے لاکھوں روپے اپنے بیٹے کی شادی میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ، لیکن اپنی اولاد کو علم کی روشنی دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ یاد رکھو لوگوں، ایک بڑے مفکر کا قول ہے کہ اگر ایک بیٹا بیماری سے مرتا ہے تو اس کا مرنا اچھا ہے، لیکن کسی اولاد کو جاہل رکھنا اچھا نہیں ہے۔
آج کتنی بڑی ہمارے لیے بدنصیبی کہ میرا بیٹا بیمار ہو، 5,000 سے لے کر کے 1,00,000 تک قرضہ لے کر اس کی زندگی کو بچاتے ہو، لیکن جو اولاد زندہ ہے اس کو جہالت سے نکالنے کے لیے آج یہ قوم 1,000 روپیہ خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی۔ ہمت کرو، غریب انسان بھی طے کرے کہ بچہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کے لیے پڑھنے کا راستہ نکال دے گا، چاہے اسکول ہو یا مدرسہ۔ اللہ کی کتاب قرآن پڑھے، دنیا کی تعلیم حاصل کرے، اور جہاں تک اس بچے کا پیر بڑھ سکتا ہو اللہ کے نام پر ہمت کرو کہ ہم اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ کہاں بیٹھا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کس علاقے میں ہوں۔ یاد رکھو، بڑی کمزوری ہے بچوں کی تعلیم میں، بیٹوں کی تعلیم میں بھی، بیٹیوں کی تعلیم میں بھی۔ آج اس ملک میں اگر ایک بار پھر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو ایک فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ سارے کام کو پسپون کر کے سب سے پہلے اپنے بچے کی پڑھائی پر دھیان دیں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر یہ حوصلہ آپ کو مل گیا تو اللہ آپ کے لیے ترقی کے راستے کھولے گا۔ اسی مرتبہ ابھی جو ایگزام ہوا BPSC UPSC کا، اس میں بنگال میں وہ لڑکا ویڈیو والا کمپٹیشن پاس کیا ہے جس کا باپ صبح کو سائیکل پر آئس کریم لے کر نکلتا تھا اور شام کو آئس کریم بیچ کر گھر واپس آتا تھا۔ آج آئس کریم بیچنے والے کا بیٹا آج ویڈیو اور SDO بن رہا ہے۔ اس کے دل میں جذبہ تھا کہ میں راستے کا چکر لگا کر کے سائیکل پر آئس کریم بیچ سکتا ہوں، لیکن اپنے بیٹے کو میں جاہل نہیں رکھ سکتا۔ بولو، جب اس کا جذبہ اتنا مضبوط تھا اللہ نے اس کو اس کا انعام دیا کہ نہیں دیا؟ یاد رکھے، تعلیم روشنی ہے، تعلیم انسان کے لیے زندگی کا سب سے مضبوط ٹارچ ہے۔ جس کی زندگی میں یہ ٹارچ ہوگا اللہ اس کو گرنے سے بچائے گا، اللہ اس کو ترقی دے گا، اللہ اس کو زمین پر عزت کی بھیک دے گا۔ اور میرے بھائی، کئی بات ہوئی؟ ارے کتنی بات ہوئی؟ 2۔ نمبر 1، ہمیں ایک بن کر محبت سے رہنا ہے۔ نمبر 2، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کتاب اور قلم آنا ہے۔ اور نمبر 3، ہم مسلمان ہیں تو ہم کو جی کھول کر گناہ کرنا ہے۔ بولیے نا، یہی ہدایت ہے کہ نہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، سر سے لے کر پیر تک جہاں دیکھو گناہ کا تھا، جہاں دیکھو گناہ کا دھبا۔ اور کتنا تو کہتا کہ مفتی صاحب، اگر ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، ماشاءاللہ تسبیح پڑھتے ہیں، تو کیا اس میں کچھ گناہ بھی لگا دے تو کام چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ یعنی اگر نیکی کے ساتھ گناہ کو مکس کر دے تو کام چلے گا کہ نہیں؟ اور کتنے لوگ آتے کہ مفتی صاحب 3 مرتبہ حج کیے، دل میں سکون نہیں، رات دن نماز پڑھتے ہیں، ایمان کی طاقت نہیں ملتی، کتنی نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن جو نور دکھنا چاہیے نہیں دکھتا۔ ہم کہتے ہیں کہ سنیے، اب گرمی کا زمانہ آیا ہے، جب کوئی آدمی گاڑی پر چڑھتا ہے اسکارپیو پر تو کہتا ہے کہ AC چالو کرو۔ اب جب ڈرائیور AC چالو کرتا ہے تو کہتا ہے کہ شیشہ کو چڑھا لیجیے، گیٹ کو بند کیجیے۔ اگر آپ شیشہ نہیں چڑھائیں گے، گیٹ بند نہیں کریں گے تو کہے کتنے پاور کی AC ہو آپ کی گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور اگر کمرہ کو ٹھنڈا کرنا ہے تو AC چلانے کے ساتھ کھڑکی کو بند کرنا ہوگا، دروازے کو بند کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کی مشین چاہے کتنے پاور کی ہو، آپ کا گھر ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اللہ کا بھی وصول یہی ہے کہ چاہے نماز کی AC چلاؤ، چاہے روزہ کی AC چلاؤ، چاہے حج کی AC چلاؤ، جب تک گناہ کے کھڑکی دروازے کو بند نہیں کرو گے، نماز اور روزے کی AC سے تمہاری زندگی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر نماز کی ٹھنڈک پانی ہے تو گناہ سے بچنا ہوگا، حج کی برکت پانی ہے، گناہ سے اپنے قدم کو روکنا ہوگا، روزے کی برکت پانی ہے، اپنے دامن کو گناہ سے بچانا ہوگا۔ اور یاد رکھو، جو گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعام دیتا ہے، ایک تو دین کی بلندی دیتا اور دوسرے دنیا کی عزت بھی اس کو عطا کرتا ہے۔
آپ کو معلوم ہوگا یہ لوگ کو کون کام ملا ہے جی تم لوگوں کو؟ یہ سب جب سے شروع ہوا ہے جلسہ، پہلے عورت سب سنتی تھی تو کیا نہیں، خالی فوٹو دیکھی کر کے مسلمانوں کی، اب 24 گھنٹے یہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرتا ہے، اب نہ آگے والے کو دیکھنے دیتا ہے، نہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ جلسے والے سب کی فیسلٹی ہو گئی ہے۔ ہلو، آپ میری بات کو سن رہے ہیں؟ نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بلند پیغمبر ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کا خوبصورت جوان، اور اس کو مصر کے بادشاہ کی بیوی زلیخا، جو دنیا کی خوبصورت خاتون نے ایک دن کمرے کے اندر گھیر لیا، دروازے کو بند کیا اور کہا کہ یوسف میں تیرے لیے بند سمر کے کھڑی ہوں، آج تو میرے ساتھ گناہ کر، اور یوسف اگر تو نے گناہ نہیں کیا تو یاد رکھو تمہیں ہم جیل کی سلاخوں میں جانا پڑے گا۔ کوئی معمولی چیلنج نہیں تھا۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں اور بائیں دیکھا، میں جانتا تھا کہ یہاں کوئی انسان نہیں ہے، اگر میں گناہ کروں کوئی میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اگر میں گناہ کروں کسی کی آنکھ مجھ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن بعد میں نے جب اوپر نگاہ اٹھایا تو میں نے کہا کہ یوسف میں جانتا ہوں کہ اس بند کمرے میں دنیا کی کوئی آنکھ مجھ کو نہیں دیکھتی، لیکن اللہ کی آنکھ تو مجھ کو یہاں بھی دیکھ رہی ہے۔ اور یہ جذبہ جیسے ہی سینے میں آیا میں کانپ گیا، اور میں فوراً اس کے ہاتھ کو جھٹک کر کمرے سے باہر نکلا، اور اللہ نے یوسف کے دامن کو گناہ سے بچا لیا۔ حضرت یوسف جب گناہ سے بچ گئے تو اللہ نے کہا کہ یوسف تم امتحان میں کامیاب، گناہ سے بچنے والے کو جو ہم انعام دیتے ہیں تجھ کو بھی انعام دیتے ہیں۔ اللہ نے 2 انعام دیا، دین کے اعتبار سے نبوت کا تاج حضرت یوسف کے سر پر رکھا، اور دنیا کے اعتبار سے مصر کے خزانے کی کنجی یوسف کے پیروں پر ڈال دیا، اور فرمایا کہ یوسف جو بندہ میرے ڈر سے گناہوں سے رک جاتا ہے ہم اس کو دین کے اعتبار سے بھی عزت دیتے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے بھی اس کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں۔ لوگوں بتاؤ، آج اگر ہماری زندگی گر رہی ہے، عزت لٹ رہی ہے، دنیا میرے سروں پہ پیر رکھ کر چلتی، اگر تلاش کرو گے تو گناہ کی بدبو کی وجہ سے ہماری زندگی سڑ رہی ہے۔ کیا مچل کے توبہ کرو کہ اے اللہ، آج تک اگر میں گناہ کرتا رہا تو آج سے میں تیرے ڈر کو اپنے دل میں بسا کر اس پنڈال کے نیچے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد گناہ سے پاک ہو کر اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ اگر آپ یہ وعدہ کر لو، میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو دین کے اعتبار سے بھی عزت دے گا اور دنیا کے اعتبار سے بھی آپ کے مقام کو بلند کرے گا۔ بولو کیا انشاءاللہ ہم لوگ پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے کو تیار ہیں؟ نعرہ تکبیر! 5 کو پھیلا کر ماریے اور 5 کو سمیٹ کر ماریے، بولیے طاقت میں فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد ان لوگوں پر ہوتی ہے جو دلوں کو جوڑ لیتے ہیں، اللہ کی نصرت اس کو ملتی ہے جو آپس میں محبت کا گلدستہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت مچل رہی ہے اپنے ہانڈی کے برکت کے لیے، اپنے صحت کی برکت کے لیے، اپنے اولاد کی ترقی کے لیے، اور اس ملک میں اس قوم کو ایک زندہ قوم بن کر جینے کے لیے آج سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ یہ قوم ساری دوریوں کو مٹا کر آپس میں اتحاد کی دیوار کو مضبوط کر لے۔ اللہ ہم سب کو اس کا حوصلہ عطا فرمائے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام وہی ہے جو قرآن کا پہلا فرمان ہے۔ قرآن کا پہلا فرمان، قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ یہ سارا 30 پارہ ایک ساتھ نہیں اترا، اللہ نے تھوڑا تھوڑا اتارا۔ لیکن کسی عالم سے پوچھو کہ سب سے پہلے اللہ نے زمین پر قرآن کے کس فرمان کو اتارا؟ عالم دین بتائیں گے اللہ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اے دنیا کے انسانوں، اگر تم مجھ کو پانا چاہتے ہو،
اگر زمین کو جنت بنانا چاہتے ہو اور میری جنت کو آخرت میں پانا چاہتے تو پہلا فرمان یہ ہے کہ ہر مسلمان پڑھنے کا کام شروع کر دے۔ بولو، علم ترقی کی سیڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ آج اس قوم کی بدنصیبی یہ ہے کہ جس قوم نے دنیا کو علم دیا، جس قوم نے دنیا میں علم کا چراغ جلایا، آج اسی کے بچے سب سے زیادہ ان پڑھ اور جاہل ہیں۔ آج سرکار کی رپورٹ کہتی ہے کہ آج کا مسلمان ہندوستان میں تعلیم کے میدان میں دلت سے بھی پیچھے ہے۔ بولو کیا؟ جو لوگ آج زمین پر نچلے طبقے کے سمجھے جاتے تھے، آج ان کو شعور آیا۔ آج مغرب کے بعد اس کے دروازے پر چراغ جلتا ہے۔ آج 7 بجے اس کا بچہ بستہ لے کر گھر سے نکلتا ہے، اور یہ قوم جو قرآن کو تاق پر سجائے ہوئی ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، آج اس کا بچہ سڑک پہ گلی کھیل رہا ہے، آج اس کا بچہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کر گائے چرا رہا ہے، آج اس کا 12 سال کا بچہ دلی اور پنجاب کے ہوٹلوں میں دوسروں کے پلیٹ اور تھالی صاف کر رہا ہے، اور یہ بے ضمیر باپ آج ان نابالغ بچوں کے پیسوں سے آج اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر کر اپنے آپ کو بلوان کر رہا ہے۔ لوگوں یاد رکھو، اصلاح معاشرہ جب تک ہاتھ میں ٹارچ نہیں ہو، روشنی نہیں ہو، اندھیرے میں آپ کا قدم پھسلنے سے بچ نہیں سکتا۔ یاد رکھو، علم ٹارچ ہے، علم روشنی ہے، اور زندگی کے ڈگر پر اگر روشنی رہے گی تو اللہ تم کو گرنے سے بچائے گا، اللہ تم کو لڑکنے سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات تک پہنچنے کا راستہ دے گا۔ اس لیے آج کے اس اجلاس میں آپ کے لیے دوسرا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے ہر حال میں کتاب اور قلم کا انتظام کریں گے۔ کیجئے گا، پڑھائیے گا بچہ کو۔ اللہ ہم سب کو ہمت دے کہ بات میری کھوپڑی اور سمجھ میں اتر جائے۔ میں کہتا ہوں، اللہ نے اگر آپ کو جرأت دی ہے تو آج اس پنڈال میں قسم کھا کے جاؤ کہ رب کریم ہم آدھی روٹی کھا کے جی سکتے ہیں، پھٹا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، چھپر کے مکان میں رہ سکتے ہیں، ضرورت پڑی تو بھیک مانگ سکتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو جاہل نہیں رکھ سکتے ہیں۔ جس دن یہ شعور اس مسلم قوم میں پیدا ہو جائے، یاد رکھو ہندوستان کی تقدیر کو بدلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ آج انگوٹھا چھاپ کا دور نہیں ہے۔ آج کی دنیا کہتی ہے کہ دھن بیچو اور اپنی اولاد کے لیے کتاب اور قلم خریدو۔ آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو سوچ دیا، آپ کو اگر اللہ نے ایمان دیا، اللہ نے آپ کو دل اور دماغ دیا، تو یہ پورا مجمع اس بات کے لیے قسم کھائے کہ چاہے اس کے گھر میں بیٹا ہو یا بیٹی، بولو انشاءاللہ اس کے لیے وہ پڑھنے کا انتظام کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ الحمدللہ۔ کتنا مسلمان کہتا ہے کہ ہم کو پیسہ ہی کی کمزوری ہے، فیس نہیں دے سکتے ہیں، بچے کو پڑھانے کے لیے کتاب نہیں خرید سکتے۔ آج اس قوم کو گوشت کھانے کے لیے پیسہ ہے، آج اس کو گٹکا اور پان کے لیے پیسہ ہے، آج چائے اور بیڑی کے لیے پیسہ ہے، سمدی کے مرغا کے لیے پیسہ ہے، اور زمین پر اپنے آپ کی ناک کو اونچی کرنے کے لیے لاکھوں روپے اپنے بیٹے کی شادی میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ، لیکن اپنی اولاد کو علم کی روشنی دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ یاد رکھو لوگوں، ایک بڑے مفکر کا قول ہے کہ اگر ایک بیٹا بیماری سے مرتا ہے تو اس کا مرنا اچھا ہے، لیکن کسی اولاد کو جاہل رکھنا اچھا نہیں ہے۔ آج کتنی بڑی ہمارے لیے بدنصیبی کہ میرا بیٹا بیمار ہو، 5,000 سے لے کر کے 1 لاکھ تک قرضہ لے کر اس کی زندگی کو بچاتے ہو، لیکن جو اولاد زندہ ہے اس کو جہالت سے نکالنے کے لیے آج یہ قوم 1000 روپیہ خرچ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھی۔ ہمت کرو، غریب انسان بھی طے کرے کہ بچہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کے لیے پڑھنے کا راستہ نکال دے گا۔ چاہے اسکول ہو یا مدرسہ، اللہ کی کتاب قرآن پڑھے، دنیا کی تعلیم حاصل کرے، اور جہاں تک اس بچے
بچے کا پیر بڑھ سکتا ہو، اللہ کے نام پر ہمت کرو کہ ہم اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ کہاں بیٹھا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کس علاقے میں ہوں۔ یاد رکھو، بڑی کمزوری ہے بچوں کی تعلیم میں، بیٹوں کی تعلیم میں بھی، بیٹیوں کی تعلیم میں بھی۔ آج اس ملک میں اگر ایک بار پھر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو تو ایک فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ سارے کام کو پسپون کر کے سب سے پہلے اپنے بچے کی پڑھائی پر دھیان دیں گے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر یہ حوصلہ آپ کو مل گیا تو اللہ آپ کے لیے ترقی کے راستے کھولے گا۔ اسی مرتبہ ابھی جو ایگزام ہوا BPSC UPSC کا، اس میں بنگال میں وہ لڑکا ویڈیو والا کمپٹیشن پاس کیا ہے جس کا باپ صبح کو سائیکل پر آئس کریم لے کر نکلتا تھا اور شام کو آئس کریم بیچ کر گھر واپس آتا تھا۔ آج آئس کریم بیچنے والے کا بیٹا آج ویڈیو اور SDO بن رہا ہے۔ اس کے دل میں جذبہ تھا کہ میں راستے کا چکر لگا کر کے سائیکل پر آئس کریم بیچ سکتا ہوں، لیکن اپنے بیٹے کو میں جاہل نہیں رکھ سکتا۔ بولو، جب اس کا جذبہ اتنا مضبوط تھا، اللہ نے اس کو اس کا انعام دیا کہ نہیں دیا ہے؟ یاد رکھیں، تعلیم روشنی ہے۔ تعلیم انسان کے لیے زندگی کا سب سے مضبوط ٹارچ ہے۔ جس کی زندگی میں یہ ٹارچ ہوگا، اللہ اس کو گرنے سے بچائے گا، اللہ اس کو ترقی دے گا، اللہ اس کو زمین پر عزت کی بھیک دے گا۔ اور میرے بھائی، کئی بات ہوئی؟ ارے کتنی بات ہوئی؟ 2۔ نمبر 1، ہمیں ایک بن کر محبت سے رہنا ہے۔ نمبر 2، ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کتاب اور قلم آنا ہے۔ اور نمبر 3، ہم مسلمان ہیں تو ہم کو جی کھول کر گناہ کرنا ہے۔ بولیے نا، یہی ہدایت ہے کہ نہیں؟ ہاں ماشاءاللہ، سر سے لے کر پیر تک جہاں دیکھو گناہ کا تھا، جہاں دیکھو گناہ کا دھبا۔ اور کتنا تو کہتا ہے کہ مفتی صاحب، اگر ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کر کے آئے ہیں، ماشاءاللہ تسبیح پڑھتے ہیں، تو کیا اس میں کچھ گناہ بھی لگا دے تو کام چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ یعنی اگر نیکی کے ساتھ گناہ کو مکس کر دے تو کام چلے گا کہ نہیں؟ اور کتنے لوگ آتے کہ مفتی صاحب 3 مرتبہ حج کیے، دل میں سکون نہیں، رات دن نماز پڑھتے ہیں، ایمان کی طاقت نہیں ملتی، کتنی نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن جو نور دکھنا چاہیے نہیں دکھتا۔ ہم کہتے ہیں کہ سنیے، اب گرمی کا زمانہ آیا ہے، جب کوئی آدمی گاڑی پر چڑھتا ہے اسکارپیو پر تو کہتا ہے کہ AC چالو کرو۔ اب جب ڈرائیور AC چالو کرتا ہے تو کہتا ہے کہ شیشہ کو چڑھا لیجیے، گیٹ کو بند کیجیے۔ اگر آپ شیشہ نہیں چڑھائیں گے، گیٹ بند نہیں کریں گے تو کہے کتنے پاور کی AC ہو، آپ کی گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ اور اگر کمرہ کو ٹھنڈا کرنا ہے تو AC چلانے کے ساتھ کھڑکی کو بند کرنا ہوگا، دروازے کو بند کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ کی مشین چاہے کتنے پاور کی ہو، آپ کا گھر ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اللہ کا بھی وصول یہی ہے کہ چاہے نماز کی AC چلاؤ، چاہے روزہ کی AC چلاؤ، چاہے حج کی AC چلاؤ، جب تک گناہ کے کھڑکی دروازے کو بند نہیں کرو گے، نماز اور روزے کی AC سے تمہاری زندگی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اگر نماز کی ٹھنڈک پانی ہے تو گناہ سے بچنا ہوگا، حج کی برکت پانی ہے، گناہ سے اپنے قدم کو روکنا ہوگا، روزے کی برکت پانی ہے، اپنے دامن کو گناہ سے بچانا ہوگا۔ اور یاد رکھو، جو گناہ سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 انعام دیتا ہے، ایک تو دین کی بلندی دیتا اور دوسرے دنیا کی عزت بھی اس کو عطا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ لوگ کو کون کام ملا ہے جی تم لوگوں کو؟ یہ سب جب سے شروع ہوا ہے جلسہ، پہلے عورت سب سنتی تھی تو کیا نہیں، خالی فوٹو دیکھی کر کے مسلمانوں کی۔ اب 24 گھنٹے یہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرتا ہے، اب نہ آگے والے کو دیکھنے دیتا ہے، نہ بات سمجھ میں آتی۔ یہ جلسے والے سب کی فیسلٹی ہو گئی ہے۔ ہلو، آپ میری بات کو سن رہے ہیں؟ نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بلند پیغمبر ہیں۔
آپ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کا خوبصورت جوان اور اس کو مصر کے بادشاہ کی بیوی زلیخا، جو دنیا کی خوبصورت خاتون نے ایک دن کمرے کے اندر گھیر لیا، دروازے کو بند کیا اور کہا کہ یوسف میں تیرے لیے بند سمر کے کھڑی ہوں، آج تو میرے ساتھ گناہ کر۔ اور یوسف اگر تو نے گناہ نہیں کیا تو یاد رکھو تمہیں ہم جیل کی سلاخوں میں جانا پڑے گا۔ کوئی معمولی چیلنج نہیں تھا۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں اور بائیں دیکھا، میں جانتا تھا کہ یہاں کوئی انسان نہیں ہے۔ اگر میں گناہ کروں کوئی میرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اگر میں گناہ کروں کسی کی آنکھ مجھ کو نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن بعد میں نے جب اوپر نگاہ اٹھایا تو میں نے کہا کہ یوسف میں جانتا ہوں کہ اس بند کمرے میں دنیا کی کوئی آنکھ مجھ کو نہیں دیکھتی، لیکن اللہ کی آنکھ تو مجھ کو یہاں بھی دیکھ رہی ہے۔ اور یہ جذبہ جیسے ہی سینے میں آیا میں کانپ گیا اور میں فوراً اس کے ہاتھ کو جھٹک کر کمرے سے باہر نکلا، اور اللہ نے یوسف کے دامن کو گناہ سے بچا لیا۔ حضرت یوسف جب گناہ سے بچ گئے تو اللہ نے کہا کہ یوسف تم امتحان میں کامیاب، گناہ سے بچنے والے کو جو ہم انعام دیتے ہیں تجھ کو بھی انعام دیتے ہیں۔ اللہ نے 2 انعام دیا۔ دین کے اعتبار سے نبوت کا تاج حضرت یوسف کے سر پر رکھا، اور دنیا کے اعتبار سے مصر کے خزانے کی کنجی یوسف کے پیروں پر ڈال دیا، اور فرمایا کہ یوسف جو بندہ میرے ڈر سے گناہوں سے رک جاتا ہے ہم اس کو دین کے اعتبار سے بھی عزت دیتے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے بھی اس کے مقام کو بلند کر دیتے ہیں۔ لوگوں بتاؤ آج اگر ہماری زندگی گر رہی ہے، عزت لٹ رہی ہے، دنیا میرے سروں پہ پیر رکھ کر چلتی، اگر تلاش کرو گے تو گناہ کی بدبو کی وجہ سے ہماری زندگی سڑ رہی ہے۔ کیا مچل کے توبہ کرو کہ اے اللہ آج تک اگر میں گناہ کرتا رہا تو آج سے میں تیرے ڈر کو اپنے دل میں بسا کر اس پنڈال کے نیچے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد گناہ سے پاک ہو کر اپنی زندگی کو گزاروں گا۔ اگر آپ یہ وعدہ کر لو، میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو دین کے اعتبار سے بھی عزت دے گا اور دنیا کے اعتبار سے بھی آپ کے مقام کو بلند کرے گا۔ بولو کیا انشاءاللہ ہم لوگ پچھلے گناہوں سے توبہ کرنے کو تیار ہیں؟ نعرہ تکبیر!